الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک بیویاں ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس پروگرام کو 11واں دن ہے اور کل رب کائنات کی ذات سے امید ہے کہ اپنی تمام تر نافعیت کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ کل دعا ہوگی۔ رب کائنات کا بڑا احسان ہے کہ ہم گنہگاروں کو اس کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے گھر کے پاک لوگوں کا تذکرہ کریں اور سنیں۔ یہ رب کائنات کا احسان۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے تذکرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر ہو چکا، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہو چکا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہو چکا، اور کل سے نبی کریم علیہ السلام کی چوتھے نمبر کی بیوی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ بات میں حضرت عائشہ کے تذکرے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں، اللہ کے رسول نے ان کی ذہنی تربیت اس طرح سے کی کہ اللہ کے رسول کی تربیت کی برکت سے تمام بیویاں علم دین حاصل کرنے کی طرف مائل ہو گئیں، علم دین حاصل کرنے کی طرف مائل ہو گئیں۔ لیکن فرق اتنا ہوا کہ حضرت عائشہ کی عمر کم تھی اور دیگر ازواج مطہرات کی عمر زیادہ تھی، اس لیے کم عمر ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ نے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ علم حاصل کیا۔ میری معزز خواتین اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر قرآن و حدیث اور اسی طرح علم شریعت کو خوب حاصل کیا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت مسجد نبوی کے بالکل برابر میں اور صحن کے بالکل برابر میں حضرت عائشہ کا کمرہ تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے برابر میں حضرت صفیہ کا کمرہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنی مسجد مقدسہ کے اندر صحابہ اکرام اور صحابیات کے درمیان میں واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان گھروں میں بھی جایا کرتی تھی جن میں ازواج رہا کرتی تھی، اس لیے یہ عورتیں جب بھی اللہ کے رسول کچھ فرماتے اپنے کانوں کو اپنے دروازے سے لگا دیتی اور اللہ کے رسول کی بات سنتی۔ لائٹ آ گئے جو گھروں میں انتظام ہے لائٹ سے لگا لیں۔ جی لائٹیں آ گئی ہیں، پنکھے چالو کر لیے جائیں۔
تو میری ماں بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال بھی یہی ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر ہر طرح سے علم حاصل کیا، سوالات بھی پوچھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ ایک دن انہوں نے روزے کی نیت کر لی، کئی دن سے بھوکی تھی۔ اچانک صبح کے 7-8 بجے کے وقت میں کسی صاحب کے گھر سے ایک ہدیہ آ گیا۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں مل کر اس کھانے کو کھا لیا اور اپنا روزہ توڑ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو آپ نے حضرت حفصہ نے نبی کریم علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کئی دن سے بھوکے تھے، آج ہم نے روزے کی نیت کر لی تھی، ہمارے گھر کہیں سے ہدیہ آیا اور ہم دونوں بھوک کی شدت کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکے اور ہم دونوں نے روزہ توڑ لیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا روزہ نفلی تھا، اس لیے کسی دن اس روزے کی قضا کر لینا۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے رمضان کا روزہ، اس کو توڑیں گے تو مسئلہ الگ ہے، اور نفلی روزہ توڑیں گے تو اس کا مسئلہ یہی ہے کہ اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو کبھی بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مقام نہیں چھوڑا جہاں انہوں نے علم دین حاصل نہ کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی سوکنوں کے ساتھ معاملات اور تعلقات انتہائی اچھے اور عزت والے تھے۔ اللہ کے رسول حضرت حفصہ کے تعلقات انتہائی اچھے اور عزت والے تھے۔ تاریخ اسلام کے اندر ایسے واقعات نہ کے برابر ملتے ہیں کہ حضرت حفصہ سے کسی سوکن کی تو میں نے یا گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا ہوا ہو۔ چنانچہ ایک واقعہ کتاب میں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت صفیہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں کچھ کہا سنی ہو گئی، کسی مسئلے کو لے کر کے کچھ کہا سنی ہو گئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں حضرت صفیہ کو کہہ دیا کہ تو یہودیہ ہے، یہ فرما دیا کہ تو یہودیہ ہے۔ اللہ کے حضرت صفیہ نے جب یہ سنا تو وہ رونے لگی۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لائے تو حضرت صفیہ رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا اے صفیہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کی بیوی حفصہ نے مجھے یہودیہ کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ کو تسلی دی اور تسلی دے کر کے فرمایا کہ تو نے یوں کیوں نہیں کہا کہ میں ایک نبی کی بیٹی اور ایک نبی کی بھتیجی اور ایک نبی کی بیوی ہوں۔ اتنا کہہ کر کے حضرت صفیہ کو خاموش کیا اور مطمئن کیا، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس میں گئے اور آپ نے جا کر کے حضرت حفصہ کو سمجھایا اور فرمایا حفصہ تقوی اختیار کیا کر، تقوی اختیار کر، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے ایک عورت جو اللہ کے رسول کی زندگی میں ان کے نکاح میں رہی اور تمام سوکنوں کے ساتھ رہی، پوری زندگی میں صرف ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ کتنے کمال کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حفصہ پر خاص توجہ تھی، چونکہ یہ آپ کے دوست کی بیٹی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی خاص توجہ تھی۔ تو اللہ کے رسول چھوٹی چھوٹی باتیں حضرت حفصہ کو سکھایا کرتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب اللہ کے رسول کو نبی بنایا گیا اس وقت پورے عرب کے اندر، پورے حجاز مقدس کے اندر 17 مرد لکھنے پڑھنے والے تھے اور ایک عورت لکھنے پڑھنے والے۔ پورے حجاز مقدس کے اندر اللہ کے رسول اور اسلام نے آنے کے بعد میں مرد اور عورتوں کو پڑھنے لکھنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ حضرت حفصہ بھی ان عورتوں میں شامل ہے جنہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا، اور یہ اتنی پڑھی لکھی ہوئی تھی کہ قرآن کریم جب نازل ہوتا تو اللہ کے رسول کی وہ نازل ہونے والی صورتوں اور آیتوں کو یہ چمڑوں پر اور اسی طرح درخت کی چھالوں پر لکھ لیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول نے تربیت کی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، مدینہ منورہ کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام شفا بنت عبداللہ تھا۔
ان کو ایک منتر معلوم تھا، اگر کسی کی بغل کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے تو حضرت شفا کو ایک منتر معلوم تھا، وہ پڑھتی اور وہ دانے ختم ہو جاتے۔ اللہ کے رسول نے حضرت حفصہ سے فرمایا کہ حفصہ تم اس منتر کو سیکھو، اور حضرت شفا سے فرمایا کہ اس منتر کو حضرت حفصہ کو سکھا۔ میری ماں و بہنوں، ایک واقعہ پیش آیا، اس کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، نبی کریم علیہ السلام کا اپنی زندگی کے اندر یہ معمول تھا کہ آپ عصر سے مغرب تک اپنی تمام بیویوں کے گھر تشریف لے جاتے، کسی کے 2-2 منٹ سب کے گھر جاتے، ملاقات کرتے، اور اللہ کے رسول پھر مسجد میں تشریف لے آتے، اور باقی اللہ کے رسول ہر دن اپنی ایک بیوی کے ہر رات گزارا کرتے تھے، لیکن عصر کے بعد میں ہر دن ہر بیوی کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ میری ماں بہنوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ عصر کے بعد جب آنے کا وقت ہوتا تو ہر بیوی سراپا انتظار بن جاتی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول جلد سے جلد میرے گھر تشریف لے آئیں اور دیر تک میرے گھر میں قیام فرمائیں۔ چنانچہ کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے گھر تشریف لے آتے، لیکن ایک مرتبہ حضرت زینب بنت جحش کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت زینب کے گھر کہیں سے شہد آیا تھا، نہ حضرت زینب نے وہ شہد نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرمایا۔ اللہ کے رسول کو وہ شہد بہت پسند آیا۔ اس شہد کے پینے کی وجہ سے 1 یا 2 منٹ دوسری بیویوں کے گھر جانے میں دیر ہو گئی۔ چنانچہ اللہ کے رسول کو جب شہد پسند آیا تو حضرت زینب نے یہ کیا کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد میں جب بھی اللہ کے رسول تشریف لاتے، حضرت زینب ان کو شہد پیش کرتی، پھر 1-2 منٹ روزانہ تاخیر ہو جاتی تو بعد والی جو عورتیں تھیں ان کو غصہ آنے لگا کہ ہمارے محبوب نبی کریم علیہ السلام دیر سے تشریف لا رہے، اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ آپ ذرا غور کریں گی، ایک ایسی عورتیں جن نے اپنے شوہروں سے اتنی محبت، جو اپنے شوہر کے انتظار کو، ایک لمحے انتظار کو برداشت نہیں کر سکتی، ایک لمحے انتظار کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک عورت کو اپنے شوہر سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے۔ ذرا ان بیویوں کے ساتھ اپنے معاملات کا تقابل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے معلوم ہے کہ آپ کے شوہر رات کے 11 اور 12 بجے گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ جانے عشاء کی نماز بھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، بازاروں اور گلی کوچوں اور چوراہوں اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر صرف گناہ کمانے کا کام کرتے ہیں۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر سے سچی محبت کرنے لگے، اس کی محبت کا کمال یہ ہے کہ مرد عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر آ جائے۔ غور کرو اس مسئلے میں کہ اگر ایک عورت کی محبت اپنے شوہر کو عشاء کے بعد گھر آنے پر مجبور کر دے تو اس کا شوہر کتنے گناہوں سے بچے گا، اس کا شوہر کتنے گناہوں سے بچے گا، اور عشاء کے بعد جب وقت پر سوگا تو فجر کی نماز میں بھی سب سے آگے نظر آئے گا، اور جب وہ گھر میں رہے گا تو بچوں کی تربیت بھی اچھی ہے۔ یہ خاص بات یاد کر کے آج جانا ہے کہ آپ کے شوہر رات کے 12 بجے گھر میں کیوں آتے ہیں، اس کو تلاش کرو۔ ان سے کوئی شکایت، مردوں کو عورتوں سے کوئی شکایت ہے، اس شکایت کو دور کرو، اپنے دل میں اور اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ عصر کے بعد میں صرف 1 منٹ کی اللہ کے رسول کی دیری ہوئی، عورتوں میں چینی گوئیاں اور بے چینی شروع ہو گئی کہ ہمارا محبوب ہمارے پاس کیوں نہیں آیا۔ ساری بیویاں نبی کریم علیہ السلام کی جمع ہوئی، اور جمع ہو کے یہ طے کیا کہ تحقیق کرو اللہ کے رسول کو دیر کیوں ہو رہی۔ تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شہد ہے، وہ شہد پلاتی ہے جس سے شہد پینے میں دیر ہو جاتی ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، شہد کیسے تیار ہوتا ہے؟ جب شہد کی مکھی اڑ کر کے باغیچے اور چمن میں جاتی ہے تو وہ ہر طرح کے پھول اور پھل سے رس نکالتی ہے اور اس سے شہد تیار ہوتا ہے۔ اگر آپ شہد کو غور سے سونگیں تو اس کے اندر آم کی بو بھی آئے گی،
گلاب کی بو بھی آئے گی، اور مغافیر ایک عرب کے اندر ایک پھل ہوتا تھا جس کو مغافیر کہتے تھے، اس کی بو اچھی نہیں ہوتی تھی، اس کی بو تھوڑی سی کڑوی سی اور عجیب سی ہوتی تھی، اس کی بھی بو آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شہد پیتے تھے اس میں ہر طرح کی بو آتی تھی۔ اب عورتوں نے پلانی کی کہ کسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو بر وقت اپنے گھر بلا، تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے جب اللہ کے رسول شہد پی کر کے نکلے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، تو حضرت حفصہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ حضرت حفصہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تو مغافیر نہیں کھایا ہے، میں نے تو شہد پیا۔ پھر آپ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس شہد کے اندر مغافیر ملا ہوا ہو، اس لیے اللہ کے رسول نے قسم کھائی، اللہ کی قسم میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سنجیدہ فطرت کے مالک تھے۔ اللہ کے رسول کو تھوڑی سی بو برداشت نہیں تھی۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ اس شہد کے اندر مغافیر کی بو آ رہی ہے تو آپ نے قسم کھائی کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس بات کو شاید نہیں بتانا چاہیے لیکن میں بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق اور معاملہ اتنا اچھا تھا کہ اللہ کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول سب سے پہلے گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنے منہ کے اندر مسواک کرتے تھے۔ معلوم ہے کیوں مسواک کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے تاکہ میں اپنی بیوی کے پاس اٹھوں بیٹھوں تو میرے منہ سے بدبو نہ آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اپنے منہ اور کپڑوں کے اندر اور بدن کے اندر صفائی کا اتنا اہتمام کرتی تھی کہ میرے شوہر کو میرے منہ یا میرے بالوں یا میرے کپڑوں سے کسی طرح کی بو نہ آ جائے۔ یہ محبت کے انداز ہوتے ہیں۔ اگر تم میری محبت کا احترام کرو گے تو میں تمہاری محبت کا احترام کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت حفصہ یہ کہہ رہی ہے کہ مغافیر کی بو آ رہی ہے، آپ نے قسم کھائی کہ میں آج سے شہد نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ شہد کھانے کی وجہ سے میری بیوی کو تکلیف ہو۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھا کرتا تھا تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ ابھی زندہ ہیں اور حیات ہیں، بوڑھے استاد تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، ان کو دل کی بیماری تھی۔ میں ان سے ایک دن عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ کو دل کی بیماری ہے اور میں نے کہیں پڑھا ہے کہ لہسن کھانا دل کے لیے مفید ہے، حضرت آپ لہسن کھایا کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات صحیح ہے کہ لہسن کھانا مفید ہے لیکن میں نہیں کھاتا۔ اس کی وجہ جو بیان کی وہ سننے کے لائق۔ انہوں نے فرمایا کہ لہسن کھانے کی وجہ سے پیٹ سے جو ریح خارج ہوتی ہے اس میں بدبو بڑھ جاتی ہے۔ لہسن کھانے کی وجہ سے جو ہمارے پیٹ سے ریح اور ہوا خارج ہوتی ہے اس کی بدبو بڑھ جاتی ہے، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں رہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ریح خارج ہو تو میری بیوی کو تکلیف۔ یہ طریقہ ہے میاں بیوی کے رہنے کا۔ اس طرح سے میاں بیوی کو درمیان میں محبت اور تعلق ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا اللہ نے جس چیز کو حلال فرمایا اس کو تم حرام مت کرو۔ تمہیں شہد کھانا حلال ہے، تم اس کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور کفارہ دینے کے بعد میں شہد کو دوبارہ کھایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، ان کے مزاج میں تھوڑی سی تیزی تھی، ان کے مزاج میں تھوڑی تیزی تھی، کبھی کبھی اپنے شوہر کو جواب دے دیا کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ان کو ایک طلاق بھی دی ہے۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق بھی دی ہے۔
چنانچہ جب ایک طلاق دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے گھر آئے اور آنے کے بعد میں اپنی بیٹی کو سمجھایا اور اللہ کے رسول کو سمجھایا کہ اے اللہ کے رسول میری بیٹی نے غلطی کی ہے، میری خاطر ایک مرتبہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول نے معاف فرما دیا اور اپنے نکاح میں واپس لے لیا۔ بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر بھی ان کی عادت نہیں گئی تو اللہ کے رسول نے ایک دوسری طلاق بھی دی تھی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے رسول حضرت حفصہ کو اپنے نکاح میں واپس لے لو، اس لیے کہ جنت میں یہ تمہاری بیوی بن کر کے رہے گی۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر کے کہنے پر اور ایک مرتبہ حضرت جبرائیل کے کہنے پر ان کو نکاح میں واپس لیا۔ مزاج میں تھوڑی تیزی تھی، اس کا ایک قصہ مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا کہ میری بیٹی اپنے شوہر کو جواب دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ہم زمانے جاہلیت میں جیتے تھے، ہم عورتوں کی کسی بات کو نہیں سنتے تھے، عورتوں کو کسی مشورے کو ہم قبول نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فرماتے ہیں جب تک ہم مکہ میں رہے ہماری عورتوں کی جرأت نہیں تھی کہ وہ ہمارے سامنے کوئی بات کر سکتی۔ چنانچہ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور کمرے میں بیٹھ کر میں کچھ سوچ رہا تھا اور میں کافی پریشان تھا۔ میری بیوی میرے قریب آئی اور انہوں نے وہ کہنے لگی اے عمر اگر تم کچھ سوچ رہے ہو تو مجھے بھی بتاؤ، میں ہو سکتا ہے تمہیں اچھا مشورہ دے سکوں اور اس کے مطابق ہم دونوں عمل کر سکیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میری بیوی نے مجھ سے یہ کہا کہ میں تمہیں مشورہ دوں تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ تو میری بیوی ایک عورت ذات ہے، تیری کہاں سے چلے گی اور تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو اپنے شوہر کو جواب دے اور اپنے شوہر کو مشورہ دے۔ یہ حضرت عمر نے کہا۔ ان کی بیوی نے فوراً پلٹ کر جواب دیا اے خطاب کے بیٹے مجھ سے تو اتنی بات کہہ دی، جا کر کے اپنی لڑکی حفصہ کا حال دیکھو اور وہ اپنے شوہر نبی کریم علیہ السلام کو جواب دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا یہ بات صحیح ہے کہ میری بیٹی اپنے شوہر کو جواب دیتی ہے؟ میری ماں بہنیں اس واقعے کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ وہ عورتیں بطور خاص اس واقعے کو سنیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ حضرت عمر فوراً اٹھے اور اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر گئے اور آپ نے پوچھا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے تم اپنے شوہر نبی کریم علیہ السلام کو جواب دیتی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف اور غم ہوتا ہے۔ حضرت حفصہ نے عرض کیا کہ ابا جان میں کبھی کبھی جواب دے دیتی ہوں۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو بہت ڈانٹا اور سمجھایا کہ اگر اپنے شوہر کو ناراض کرے گی تو اپنی دنیا بھی خراب کرے گی اور اپنی آخرت بھی خراب کرے گی۔ دیکھو یہ ہوتا ہے ایک باپ کا کمال، یہ ہوتا ہے ایک ماں کا کمال۔ جیسے ہی باپ کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی اپنے شوہر کو جواب دیتی ہے، انتظار نہیں کیا اور فوراً وہاں سے چلے اور اپنی بیٹی کو جا کر کے سمجھایا۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے اگر کبھی میاں بیوی کے اندر جھگڑے بھی ہو جائے تو عام طور پر لوگ اپنی بیٹیوں کی ہمدردی لیتے ہیں جس سے کام بگڑتا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ ان کو اپنی بیٹیوں کو ڈانٹنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے۔ یہ عظیم عورت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی عظیم عورت سن 63 ہجری کے 45 ہجری میں 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر مروان ابن حکم امیر ہوا کرتا تھا، لہذا اسی آدمی نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا ہے۔ ان کی قبر کے اندر ان کے دو بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر، عاصم ابن عمر اور دو بھتیجے قبر کے اندر اترے اور چاروں کے چاروں نے ان کو قبر کے اندر اتارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ عورت بھی سبق پڑھایا کرتی تھی۔ چنانچہ بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے تابعین حضرت حفصہ کے شاگرد ہیں، مثلا عبداللہ ابن عمر، حضرت حمزہ، صفیہ بنت ابو عبید، حارثہ بن وہب، مطلب ابن ابی وداع، ام مبشرہ انصاری، عبد الرحمن ابن حارث، یہ تمام لوگ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 احادیث کو انہوں نے بیان کیا ہے، 60 احادیث کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ ایک حضرت میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے بچوں، اپنے بھتیجوں اور اپنے بھائیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور ان کی ہمیشہ تربیت کرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ کیا ہوا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی پیدا ہوگا جس کا نام دجال ہوگا، اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر ایک آنکھ ہوگی اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حفصہ کے بھائی ہیں، ایک مرتبہ وہ کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر ایک آدمی تھا پیدا ہوا، ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو ابن سیاد کہا جاتا ہے۔ وہ بالکل ایسا ہی پیدا ہوا تھا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے اس کو دیکھا تو حضرت عمر نے ڈنڈا لے کر اس کو بہت مارا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ابن سیاد کو بہت مارا ہے تو بلا کر کے آپ نے بہت سمجھایا اور آپ نے فرمایا یہ غلطی مت کرنا، اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ دجال دنیا میں اسی وجہ سے آئے گا کہ اسے کوئی نہ کوئی آدمی غصہ دلائے گا۔ تو یہ ہر ایک کو سمجھاتی تھی، اپنے گھر کو عزت کے ساتھ رکھتی تھی۔ چنانچہ سن 45 کے اندر 63 سال کی عمر میں اس عورت کی وفات ہو گئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے نمبر کی بیوی تھی۔ 5ویں نمبر کی بیوی کا نام ہے زینب بنت خزیمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں نمبر کی بیوی، ان کا نام ہے زینب بنت خزیمہ۔ دیکھو ان کا نام تو ہے زینب، ان کے والد کا نام ہے خزیمہ، لیکن ان کو ام المساکین کہتے ہیں۔ میری ماں بہن توجہ سے سنیں، اس اللہ کے رسول کی ان بیوی کا نام ہے زینب، والد کا نام ہے خزیمہ، لیکن حضرت زینب کو ام المساکین کہا جاتا ہے۔ ام المساکین کا ترجمہ ہے غریب لوگوں کی ماں، اور اس عورت کو ام المساکین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ بیوی نہایت نرم دل اور غریبوں کو کھلانے اور پلانے والی اور مسکینوں کی مدد کرنے والی تھی، اس لیے پورا مدینہ منورہ اس عورت کو ام المساکین کہتا ہے۔ کتنی پاک عورت ہو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کب ہوئی؟ اگر دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کے نبی بننے سے 15 سال پہلے یہ پیدا ہوئی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ 15 سال پہلے پیدا ہوئی اور 30 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 8 مہینے رہی، انتقال ہو گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 3 مہینے رہی، انتقال ہو گیا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 2 مہینے رہی اور انتقال ہو گیا۔ میری ماں اور بہنوں، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ ابن جہش کے ساتھ ہوا، اور عبداللہ ابن جہش ان لوگوں میں ہے جو سب سے پہلے مسلمان۔ اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت عبداللہ ابن جہش کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد میں انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی ہے، اور حضرت عبداللہ نے جنگ بدر اور جنگ احد کے اندر شرکت کی ہے، لیکن جنگ احد کے اندر ان کی شہادت ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نبی کریم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد میں 8 مہینے یا 3 مہینے یہ نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں رہی اور انتقال ہو گیا۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں جن کا انتقال نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ہوا ہے، اور 9 بیویاں ایسی ہیں جن کا انتقال اللہ کے رسول کے بعد میں ہوا ہے۔ اور وہ 2 بیویاں کون ہیں؟ ایک تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے اور حضرت زینب بنت خزیمہ۔ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا اس وقت اسلام کے اندر نماز جنازہ پڑھانے کا حکم نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا،
اور جس وقت حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اگر یہ کہا جائے کہ تمام بیویوں کے اندر حضرت زینب بنت خزیمہ کو ہی ایک اس طرح کی شرف حاصل ہے جو کسی اور بیوی کو حاصل نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی ہے، ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کمال کیا ہو سکتا ہے جو 9 بیویوں 11 بیویوں میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چونکہ یہ اللہ کے رسول کے نکاح میں چند مہینے رہی، اس لیے ان کے حالات زندگی زیادہ معلوم نہیں ہو سکے اور ان کے حالات زیادہ کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میری ماں و بہنوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 بیویوں کا تذکرہ ہو چکا۔ چونکہ ہمیں پروگرام کل ختم کرنا ہے اور کل دعا کرانی ہے، اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا اب تمام بیویوں کا تذکرہ کر کے اپنے اس پروگرام کو ختم کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 نمبر کی بیوی کا نام ہے ام سلمہ۔ دیکھو، ام سلمہ کا نام ہند ہے لیکن ان کی کنیت ام سلمہ ہے، اور اسی ام سلمہ نام کی کنیت سے یہ مشہور ہوئی۔ حضرت ام سلمہ کا والد کا نام حذیفہ ہے لیکن ان کو زاد الراکب کہا جاتا تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے والد کو زاد الراکب کیوں کہا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر ان کے والد بہت بڑے سردار تھے، حذیفہ بہت بڑے سردار تھے، ان کو ابو امیہ بھی کہا جاتا تھا، اور بہت مالدار تھے، ان کے خاندان کی مکہ مکرمہ کے اندر بڑی عزت تھی۔ اور ان کے والد کا حال یہ تھا کہ جب قافلہ اور لشکر ان کے ساتھ چلتا، مکہ کے لوگوں کا قافلہ تجارت ان کے ساتھ چلتا، چاہے اس میں 100 لوگ ہوں یا 200 لوگ ہوں یا 50 لوگ ہوں، یہ پورے سفر میں کسی کو خرچ کرنے نہیں دیتے، سارے لشکر کا خرچ اپنی جیب سے اٹھاتے تھے، سارے قافلے کا خرچ اپنی جیب سے اٹھاتے تھے، سارے راستے میں اپنی جیب سے کھلاتے اور پلاتے تھے۔ اس لیے ان کو زاد الراکب کہا جاتا ہے کہ یہ قافلے والوں کو کھلانے اور پلانے والے ہیں، اور اسی نام سے وہ مشہور ہوئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ کی ماں کا نام ہے عاتکہ بنت عامر، عاتکہ بنت عامر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سگی پھوپھی ہے، ان کا نام بھی ہے عاتکہ بنت عبد المطلب۔ ایک عاتکہ بنت عامر ہے، ایک عاتکہ بنت عبد المطلب ہے، اور عاتکہ نام کی یہ دونوں عورتیں حذیفہ کی بیویاں ہیں، لیکن ایک سے حضرت ام سلمہ پیدا ہوئی ہیں جو اللہ کے رسول کی پھوپھی نہیں ہے۔ میری ماں و بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ان کی سوتیلی ماں ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے اس سلسلے میں کوئی بات تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن اگر حساب لگا کر کے دیکھیں تو ان کی 84 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اگر اس سے حساب لگائیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے 10 سال پہلے حضرت ام سلمہ پیدا ہوئی ہیں۔ ام سلمہ پیدا ہوئی۔ دیکھو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بڑے گھر کے بچے ہوتے ہیں اور ماں باپ ان کی تربیت کرتے ہیں، اور جو بچے مستقبل میں آگے بڑھ کر بڑا بننا چاہتے ہیں، ان کے حالات شروع سے ہی اچھے ہوتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رئیسانہ اور نوابی گھرانے کے اندر پیدا ہوئی، اس لیے ان کے رہنے سہنے کا انداز نوابی تھا، ان کی سوچ بلند تھی، اور ان کے اندر ہمت اور عزم و حوصلہ تھا۔ آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول کی بیویوں میں سے حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبت تھی، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ علم حاصل کرتی تھی، اور دوسرے نمبر پر اگر کسی کا مقام تھا تو حضرت ام سلمہ کا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ علم دین حاصل کرنے میں بھی بہت محنت کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محبت کا مدار شکل و صورت نہیں تھی۔ آپ یہ دیکھا کرتے تھے کہ میری بیویوں میں سے کون سب سے زیادہ دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتی تھی۔ میری ماں و بہنوں، ان کے جو شوہر ہیں، پہلے شوہر، ان کے اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ عجیب و غریب ہے،
اور ان کی ہجرت کا واقعہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی بیویوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن تمام بیویوں میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی تکلیف اٹھائی ہے شاید تاریخ میں کسی عورت نے نہ اٹھائی ہو۔ جب اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دی، مکہ مکرمہ کے اندر نبوت کی دعوت دی، تو آپ کو معلوم ہے کہ سارا مکہ دشمن ہو گیا، اللہ کے رسول کے خاندان والے دشمن ہو گئے، اور انہی ام سلمہ کے گھرانے والے، ان کے باپ اور ان کے بھائی، ان کے ایک بھائی تھے جو بہت زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ ابن ابی امیہ ان کا نام تھا، وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سخت مخالف ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ کا پورا خاندان اور ان کے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، اور یہ بھائی اتنے بڑے مخالف تھے، اتنے بڑے مخالف تھے، آپ کو ایک بات یاد ہوگی، اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول اپنے چچا کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ اپنے چچا سے کہہ رہے تھے، اے میرے چچا کفر کے ساتھ دنیا سے مت جاؤ، کم سے کم میرے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھ دو تاکہ میں قیامت کے دن گواہی دے سکوں اور تمہیں جہنم میں جانے سے روک سکوں۔ اے اللہ میرے چچا، اگر تم لوگوں کے سامنے کلمہ نہیں پڑھ سکتے تو میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دو تاکہ میں اللہ کے سامنے تمہارے ایمان کی گواہی دوں۔ اس وقت ابو جہل وہاں موجود تھا اور یہ عبداللہ ابن ابی امیہ بھی موجود تھے، ان دونوں نے ابو طالب کو کلمہ پڑھنے سے روکا۔ ان دونوں لوگوں نے ابو طالب کو کلمہ پڑھنے سے روکا تھا اور تانا دیا تھا، اے ابو طالب پوری زندگی اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر گزاری اور اب موت کا وقت قریب ہے تو ڈر رہے ہو اور بھتیجے کے دین کو پسند کر رہے ہو اور اختیار کر رہے ہو، تو ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے منع کر دیا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے بڑے مخالف تھے۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور اللہ کے رسول کے اتنے بڑے مخالف تھے۔ یہ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے اور پھر طائف کے غزوے کے اندر شہید ہوئے۔ میں ان کا نام یاد رکھنا میں ابھی سناؤں گا۔ چنانچہ ان کا نکاح سب سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سب سے پہلے ابو سلمہ کے ساتھ ہوا۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، جب اسلام شروع میں لوگ مسلمان ہونے شروع ہوئے اور پورے مکہ کے اندر صرف 10 لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو 11ویں نمبر پر ابو سلمہ نے اسلام قبول کیا۔ ام سلمہ کے شوہر نے 11ویں نمبر پر اسلام قبول کیا اور 12ویں نمبر پر ام سلمہ نے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر جب مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی اور لوگ مسلمانوں کو ستانے لگے، اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے ہجرت کرنے کی اجازت چاہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک حبشہ کی طرف بھیج دیا۔ اس وقت 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی ہے۔ ان 11 مرد اور 4 عورتوں میں ام سلمہ اور ان کے شوہر بھی تھے۔ جب یہ لوگ مکہ سے نکلے اور مکہ کے کفار کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ ہجرت کر جا رہے ہیں، تو مکہ سے کچھ لوگ ان کے پیچھے نکلے تاکہ ان کو پکڑ کر کے قتل کر دے۔ اللہ کا کرنا دیکھو، یہ لوگ جب جدہ کے ساحل پر پہنچے تو دو جہاز تیار تھے جو ملک حبشہ جا رہے تھے، یہ اس میں بیٹھے اور نکل گئے اور کسی کافر کے ہاتھ میں نہیں آئے۔ اب یہ سب 11 مرد اور 4 عورتیں، گویا کہ 15 لوگ حبشہ جا کر کے رہنے لگے۔ لیکن ابھی 3 مہینے کا وقت گزرا تھا کہ کافروں نے ایک اسکیم بنائی اور ایک پروگرام بنایا جس کی وجہ سے ان کو مکہ میں واپس لایا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے ایک افواہ اڑوائی اور افواہ یہ تھی کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا، تم لوگ واپس آ جاؤ۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے تو یہ خوشی خوشی اپنے وطن کی یاد میں واپس آ گئے۔ لیکن جب یہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ مکہ میں تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا ہے، بلکہ حالات پہلے سے زیادہ خطرناک ہیں۔ تو کسی طرح یہ رات میں چھپتے چھپاتے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور لوگوں نے ان کو ستانا شروع کیا۔ پھر دوبارہ سے انہوں نے ہجرت کی ہے۔ اب کے 86 مرد اور 17 عورتیں اس قافلے کے اندر شریک تھی، اور یہ سارا کا سارا قافلہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر کے گیا۔ اس دوسری ہجرت کے بعد میں یہ سارے لوگ طویل زمانے تک تقریباً 7 سال ملک حبشہ میں رہے، اور اسی قافلے کے اندر ابو سلمہ اور ام سلمہ بھی تھے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جب یہ 7 سال حبشہ کے اندر رہے تو ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا
جس کا نام سلمہ رکھا، اسی لڑکی کی وجہ سے ان کو ام سلمہ اور ان کے شوہر کو ابو سلمہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ بہت دن ہو گئے اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دی اور لوگ مکہ سے مدینہ جانے لگے، ان کو جب معلوم ہوا کہ اب مدینے کی طرف ہجرت کرنا ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور مکہ مکرمہ سے پھر لوگوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اب دیکھو، اب آپ حضرات توجہ سے سنو، اس عورت نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہم دونوں میاں بیوی اپنے بچے کے ساتھ مکہ مکرمہ آ گئے اور ہم نے مدینہ منورہ جانے کی تیاری کی تو میرے شوہر نے اونٹ رکھا، اونٹ کو کھڑا کیا، اونٹ پر کجاوا رکھا، اس میں کھانے پینے کے سامان رکھے، میرے بیٹے کو اور مجھے کجاوے میں بٹھایا اور اپنے اونٹ کی نکیل پکڑ کر مکہ سے باہر نکل گئے۔ لیکن جیسے ہی میرے میکے اور سسرال والوں کو معلوم ہوا، میرے میکے کے خاندان والے سب سے پہلے گئے اور جا کر کے میرے شوہر کو پکڑ لیا اور میرے شوہر سے کہنے لگے، اے ابو سلمہ، ہمیں تیرے سلسلے میں کوئی اختیار نہیں، تو جو چاہے کر، ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ ام سلمہ ہماری بیٹی ہے، ہم تجھے تیرے ساتھ نہیں جانے دیں گے، ہم اپنی بیٹی کو در بدر نہیں بھٹکنے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے میرے بیٹے کو اور مجھے روک لیا اور میرے شوہر اپنے اونٹ پر بٹھا کر اپنے اونٹ پر بیٹھ کر ہجرت کے لیے تشریف لے گئے۔ میرا بیٹا اور میں اپنے میکے کے لوگوں کے قبضے میں تھی۔ تھوڑی دیر میں میری سسرال والوں کو معلوم ہوا تو وہ بھی آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے میرے باپ سے کہا کہ تم نے اپنی لڑکی کو روک لیا، اس سلسلے میں تمہیں اختیار ہے، لیکن یہ جو تمہارا نواسا ہے، ام سلمہ کا بیٹا ہے، یہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے، اس کو ہمیں دو، اس میں تمہیں اختیار نہیں۔ چنانچہ وہ بچہ چھین کر کے چلے گئے۔ اب حالات یہ ہوئے کہ شوہر تو مدینہ منورہ چلے گئے، مجھے میرے میکے والوں نے پکڑ لیا اور میرے بچے کو میرے سسرال والے لے گئے۔ میں روتی روتی پاگل ہو جاتی، کبھی اپنے بچے کا خیال آتا تو رونے لگتی، کبھی اپنے شوہر کا خیال آتا تو رونے لگتی۔ فرماتی ہے کہ میں مکہ مکرمہ سے روزانہ باہر نکلتی اور مکہ سے باہر ایک پہاڑی تھی جس کو مقام ابتا کہا جاتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر صبح سے شام تک رویا کرتی اور شام کو واپس آ جاتی۔ فرماتی ہے ایسا 1 سال گزر گیا۔ کتنا؟ 1 سال اس عورت نے اسلام کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اگر کتابوں میں خدا کی قسم لکھا ہوا نہ ہو تو ہم سوچ نہیں سکتے۔ 1 سال بچے سے دور، 1 سال شوہر سے دور، محض اسلام کی وجہ سے، اور اتنی تکلیفیں اٹھائی جس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں مقام ابتا میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے چچیرے بھائی وہاں سے گزرے۔ میرے چچا زاد بھائی نے جب مجھے روتے ہوئے دیکھا تو ان کو مجھ پہ ترس آ گیا، وہ مجھے اٹھا کر کے میرے گھر لائے اور میرے باپ کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ تم کیسے ظالم لوگ ہو، ایک عورت کو اس کے شوہر سے جدا کر رکھا ہے، اس عورت کو جانے دو۔ میرے چچے زاد بھائی کے سمجھانے پر میرے باپ اور میرے بھائی کے دل میں آ گئی، انہوں نے اونٹ تیار کر کے دیا اور مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح میرے سسرال والوں کو معلوم ہوا کہ ام سلمہ مدینے سے جا رہی ہیں تو انہوں نے میرا بچہ لا کر کے میری گود میں رکھ دیا۔ اب بچہ میرے پاس اور میں اور اونٹ پر ہم بیٹھ گئے، اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ مدینہ منورہ کا راستہ کون سا ہے، کس پہاڑی اور چٹیل میدان سے گزر کر کے جانا ہے۔ میری ماں و بہنوں، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر 9 دن کا تھا، 9 دن کا تھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں اللہ کے راستے میں تنہا نکل چکی، میرا بچہ، میں اور اونٹ اور تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجوریں ہمارے ساتھ تھی، ہمیں اپنے راستہ نہیں معلوم تھا۔ لیکن جب راستے میں کچھ دور گئے تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت کافر تھے اور ان کے پاس کعبے کی چابی رہا کرتی تھی، انہوں نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کی، ام سلمہ نے فرمایا کہ میرے شوہر مدینہ منورہ میں ہیں، میں اپنے شوہر کے پاس ہجرت کر کے جا رہی ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں کافر بھی کتنے اچھے ہوا کرتے تھے اور کتنے صاف دل کے ہوا کرتے تھے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا خدا کی قسم میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا، تم ہمارے علاقے کے خاندان کی عزت ہو۔ چنانچہ ان کو ان کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ فرمایا کرتی تھی میں نے عثمان سے زیادہ نیک آدمی کوئی نہیں دیکھا۔
میں نے عثمان سے زیادہ نیک آدمی کوئی نہیں دیکھا. جب وہ مجھے اونٹ پر بٹھاتے تو اونٹ کو میرے پاس کھڑا کر دیتے اور دور چلے جاتے, اور جب میں اونٹ پر بیٹھ جاتی تو اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے آگے چلتے, اور جب میرے اترنے کا وقت قریب آتا تو اونٹ کو کھڑا کرتے اور دور چلے جاتے, اور میں اتر جاتی تو پھر اونٹ کو پکڑ کر لے جاتے. اس طرح ہم 9 دن کا سفر کر کے مکہ مدینہ منورہ پہنچے, اور جب مدینہ منورہ کا ایک محلہ ہے قبا, جب اس کے مکانات نظر آنے لگے تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ تمہارا شوہر اسی محلے میں ہے اور تلاش کر لینا, اور سلام کر کے وہیں سے واپس آ گئے. سلام کر کے وہیں سے واپس آ گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبا کے محلے میں اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو سارے قبا کے مردوں اور عورتوں کی بھیڑ لگ گئی, سب مجھ سے ملنے کے لیے آئے. اور جب لوگوں کو معلوم یہ ہوا کہ میں مکہ مکرمہ کے مشہور سردار حذیفہ ابو امیہ کی بیٹی ہوں تو کسی کو یقین نہیں آیا. کسی کو یقین نہیں آیا کہ مکہ کے اتنے بڑے سردار کی بیٹی اکیلی اپنے بچے کے ساتھ تنہا مدینہ منورہ آئی ہے, کسی کو یقین نہیں آیا. چنانچہ جب حج کا زمانہ آیا اور لوگ مدینے سے مکہ حج کرنے جانے لگے تو لوگوں نے تحقیق کے لیے مجھ سے خط لکھوایا, اے ام سلمہ تو ابو امیہ کے خاندان سے ہے تو خط لکھو. چنانچہ میں نے اپنے باپ کے نام خط لکھا اور وہ خط لے کر کے مکہ مکرمہ گئے, اور میرے باپ نے کہا کہ ہاں ام سلمہ میری لڑکی ہے. تب لوگوں کو یقین آیا کہ یہ اتنے بڑے خاندان کی بیٹی ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے جب مدینے میں معلوم ہوا کہ میں ابو امیہ کے خاندان سے ہوں تو میری عزت بڑھ گئی. تو میری ماں و بہنوں, ذرا آپ کو اندازہ ہے اس عورت نے اسلام کے لیے کتنی خدمت انجام دی, کتنی خدمت انجام دی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس طرح سے اسلام ہم تک پہنچا. اللہ کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہے. 4 سال, اور اس 4 سال کے اندر 3 بچے ان کے پیدا ہوئے, 1 لڑکا اور 2 لڑکی, کل 4 بچے تھے. ایک بچہ تو حبشہ میں پیدا ہوا جس کا نام سلمہ تھا, ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عمر تھا, 2 لڑکیاں پیدا ہوئی, ایک کا نام درہ اور ایک کا نام برہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب یہ آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا برہ کا نام بدل کر زینب رکھ دیا, اور آپ نے فرمایا برہ نام رہی رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کا بھی واقعہ عجیب ہے. ان کے شوہر نے جنگ بدر کے اندر شرکت کی, جنگ احد کے اندر شرکت کی, اور جنگ احد کے اندر ان کے ایک تیر لگا جس کی وجہ سے ایک رگ کھل گئی, لیکن ان کا جب علاج ہوا تو اس علاج کی وجہ سے رگ ٹھیک ہو گئی. لیکن تقریباً 1 سال کے بعد میں پھر وہ زخم خود بخود کھل گیا جس کے خون نکلنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو یہ فرماتی ہیں کہ میں سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو. آپ گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ابو سلمہ کا لاشا پڑا ہوا ہے اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت ابو سلمہ کی آنکھوں کو بند کر دیا اور فرمایا کہ مردے کی آنکھیں اس لیے کھلی رہ جاتی ہیں کہ جب اس کے جسم سے روح نکلتی ہے تو نگاہیں اس روح کو دیکھتی رہتی ہیں, جس کی وجہ سے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. اور اس کے بعد میں لوگ عورتیں رونے لگی تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہمارا مدینے میں کوئی رشتہ دار اور خاندان کا آدمی نہیں تھا. یہ بچے چپ جاؤ. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں نہ تو میری بیوی کا کوئی رشتہ دار تھا نہ میرا کوئی رشتہ دار. تو ام سلمہ فرماتی ہیں جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں بے یار و مددگار ہو گئی تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے شوہر کی یاد میں ایسا روں گی کہ جب دنیا میں کوئی نہیں رو. اصل میں پہلے کیا تھا, زمانے جاہلیت کے اندر اسلام آنے سے پہلے جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو وہ عورت 2-3 دن کے لیے رونے کے لیے بیٹھا کرتی تھی. آپ کو عجیب لگے گا,
2 یا 3 دن کے لیے رونے کے لیے بیٹھتی تھی اور مستقل روتی رہتی تھی اور اکیلی نہیں روتی تھی. اس زمانے میں رونے والی عورتیں کرائے پر آتی تھی, طے کرتی تھی چلو بھائی 10 عورتیں آئے 100 روپے روتے رہا رونا پتہ نہیں کیسے روتی تھی, سر میں درد ہو جاتا ہو. تو وہ ساری عورتیں مل کر کے روتی تھی اور مرنے والے کی خوبیاں بیان کرتی تھی, ہاں یہ ایسا تھا, ڈبل کیسا تھا, مر گیا. اور میں نے خود حیدرآباد میں جب تھا تو میں نے حیدرآباد میں دیکھا کہ وہاں رونے والے آدمی کرائے پہ ملتے ہیں. جو آدمی بہت مالدار ہوتے ہیں اور جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے, ہم نے حیدرآباد میں دیکھا جب وہ مر جاتے تھے تو ان کے بچے رونے والوں کو بلوا دیتے تھے, ان کے بچوں کو رونا بھی نہیں آتا. تو یہ فرماتی ہے ام سلمہ کہ میں نے انتظام کر لیا کہ میں 3 دن تک کے لیے روں گی, اور میں نے ایک عورت کو کرائے پر بلایا, وہ بھی آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت سمجھایا اور آپ نے فرمایا یہ غلط بات ہے, رونا دھونا اچھی بات نہیں, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بجھا کر کے ہمارا پروگرام فیل کر دیا. آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں بے پناہ محبت تھی. اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو محبت میں کہنے لگی, اے ابو سلمہ وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد کسی سے نکاح نہ کرو گے, اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے مرنے کے بعد میں کسی سے نکاح نہیں کروں گی. ابو سلمہ نے کہا کیوں؟ ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی دنیا میں محبت کریں اور بیوی شوہر کے انتقال کے بعد کسی